آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نوزائیدہ بچوں کے اہم مسائل اور ان کا آسان حل۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بڑوں سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں کی کچھ چیزیں جو نارمل ہوتی ہیں لیکن والدین کو مسئلہ لگ رہی ہوتی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں نوزائیدہ بچوں سے متعلق 5 اہم چیزیں دیکھیں گے جو والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، اور ہم آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کیسے ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ نمبر 1 کہ بچوں میں پیٹ درد یا کولک کا مسئلہ۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ بچے کو درد 3 ہفتے سے لے کر 3 ماہ تک ہوتا ہے۔ ہفتے میں کم از کم 3 دن ہوتا ہے اور ایک دن میں 3 گھنٹے ہوگا۔ اس میں بچہ بہت بے چین ہوتا ہے، روتا ہے، اس کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے اور پیٹ اکڑ جاتا ہے۔ اکثر بچے اس سے گزرتے ہیں۔ کولک بچوں کے والدین کے لیے اہم ہدایات۔ بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں۔ بچوں کو دودھ پلانے کے بعد اچھی طرح ڈکار دلوائیں۔ بچے کے پیٹ کے اوپر ہلکی سی مالش کریں۔ بچے کو اٹھا کر جھلا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ بچے کو گھر کے سب افراد مل کے باری باری اٹھائیں، کیونکہ روتے ہوئے بچے کو جب ایک ہی بندہ اٹھائے گا تو وہ بہت چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ 3 مہینے پہ جا کر ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 2 بچوں میں دودھ پینے کے بعد دودھ کا نکالنا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اکثر بچے اس سے گزرتے ہیں کیونکہ بچوں کی خوراک دودھ ہوتی ہے۔ بچے ہمیشہ لیٹے رہتے ہیں اور بچوں کی خوراک کی نالی جو معدہ اور منہ کو ملاتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ والدین کے لیے اس کے لیے اہم ہدایت یہ ہیں کہ دودھ پلانے کے بعد بچے کو لٹانا نہیں، بلکہ اس کو 5 سے 10 منٹ کندھوں پر رکھیں۔ بچے کو دودھ پلانے کے بعد اچھی طرح ڈکار دلوائیں۔ دودھ ہمیشہ ماں کا پلائیں، بچے کو اور فیڈر نہ کروائیں۔ دودھ تھوڑا اور بار بار پلائیں۔ ڈبے کے دودھ پینے والے بچوں میں کچھ اسپیشل فارمولے بھی آتے ہیں جن کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے۔ بچے کا یہ مسئلہ بھی جیسے بھی بچہ 6 ماہ کا ہوتا ہے بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور دودھ کے ساتھ ٹھوس غذا شروع ہوتی ہے تو یہ عموماً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 بچے میں ہر دودھ پینے کے بعد پخانہ کر دینا۔ یہ مسئلہ بھی اہم اور عام ہے۔ اس وجہ سے بچوں میں خوراک کی نالی چھوٹی ہوتی ہے۔ جیسے ہی دودھ معدے میں جاتا ہے وہ اگلے حصے کو سگنل بھیجتا ہے تاکہ مزید خوراک کی جگہ بنے تو بچہ پخانہ کر دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر بچے کے پخانہ پتلے پانی کی طرح کے نہیں ہیں، بچے کو کوئی پانی کی کمی کی علامات نہیں آ رہی تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جیسے بچہ بڑا ہوگا تو یہ مسئلہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 4 بچہ رات کو سوتا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ والدین کے لیے کافی اہم ہے اور اکثر نئے والدین اس کی شکایت کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ بچے کی نیند عمر کے حساب سے ہوتی ہے۔ 15 گھنٹے تک بھی ہونا بچے کی نیند 15 گھنٹے تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن بچے کا سونے کا سائیکل نہیں بنا ہوتا۔ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ دن ہے یا رات، تو وہ کسی بھی ٹائم سوئے گا، کسی بھی ٹائم اٹھ جائے گا۔ یہ والدین کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے کہ جب بچہ رات کو اٹھ جائے گا تو ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد آہستہ آہستہ یہ سائیکل بننا شروع ہوتا ہے۔ اس میں بچے کی نیند کی ترتیب بنتی ہے کہ بچے نے دن میں سونا کم کر دیتا ہے اور رات کو زیادہ سوتا ہے۔ آپ نے تب تک اس چیز کو برداشت کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی میڈیسن، دوائیاں، فینرگن سیرپ وغیرہ بچے کو نہیں دینی۔ ڈاکٹر صاحب بچے کو بھوک پوری نہیں لگتی۔ یہ اہم سوال ہے اور والدین اکثر اس عذاب میں ہوتے ہیں کہ کیا میرے بچے کی بھوک پوری ہو رہی ہے یا نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی بچہ رو رہا ہے
تو اس کا مطلب بچہ بھوکا ہے، جو ہرگز نہیں ہے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ اگر بچہ دودھ پینے کے بعد سکون سے سو جاتا ہے، اس کا وزن بڑھ رہا ہے، بچہ ترتیب سے پخانہ اور پیشاب کر رہا ہے، تو بچے کی بھوک پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کے لیے ہرگز بچے کو ڈبے، گائے کا دودھ یا پانی وغیرہ نہیں دینی۔ نمبر 5، بچے کے دانت نہیں آ رہے۔ اکثر والدین بہت پریشان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے کے دانت جلدی آ جائیں، حتیٰ کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی ہم سے اپنے بچوں سے متعلق یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ دانت آنے کا جو نارمل دورانیہ ہے وہ 6 ماہ سے لے کر تقریباً 1.5 سال تک ہے، تو اس دوران بچے کے دانت آتے ہیں۔ اگر بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے اور باقی وہ مکمل طور پر ٹھیک ہے، اس کی گروتھ صحیح جا رہی ہے اور صرف دانت نہیں آئے، تو اس کے لیے آپ کو کیلشیم، وٹامن ڈی یا ایسی چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کے دانت آ جائیں گے، تھوڑا صبر کریں۔ بچوں کی صحت سے متعلق معلومات کے لیے ہمارا روزانہ کی پوسٹ یا ویڈیو دیکھتے رہیں اور تمام والدین کو شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔